کون سی رائٹ ایج ہوتی ہے شادی کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی؟ بڑا عجیب سا سوال ہے، کیونکہ سر کیوں، آپ نے کیا بہت جلدی کر لی تھی؟ کبھی پوچھ کے ہوئی نہیں۔ جس دور میں شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتی نہیں، جب تیار ہوتے ہیں، مجھے تیاری والی بات کر رہی ہوں میں، ہے نا؟ تو وہ تیاری والی بات تو یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جب لڑکا جو ہے نا جی قابل ہو جائے تو پھر ایک تو اس کا جی اسلامی حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کب شادی ہونی چاہیے، کوئی ایج مینشن نہیں ہے۔ اچھا، ایج نہیں مینشن؟ ایج نہیں مینشن، ٹھیک ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when you are able and capable، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ آپ کی جو فزیکل ایج ہے وہ ایبل ہو گئی ہے، اچھا، اور آپ کیپیبل بھی ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ شادی اب کر دی جائے، یہ دونوں فیکٹرز جہاں پہ ملیں وہاں پہ کہتے ہیں اب شادی کر دینی اچھا، اب چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 25 سال کے تھے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور حضرت خدیجہ جو تھی، ایک بلکہ بریک کے واپس ہم آتے ہیں تو ہم یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری نبی پاک نے جب شادی کی تھی ان کی رائٹ ایج کیا تھی، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیوں اس وقت شادی کر لی تھی، کیا وہ اسٹیبلش تھے یا نہیں تھے، یا پھر کیا سسٹم تھا، ہمیں کیا اسلام سے، ہمیں کیا احادیث سے، ہمیں کیا اس ایگزامپل سے کیا ملتا ہے، اس کو بھی سیکھیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم رائٹ ایج کیا ہے شادی کی، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب سے سوال کیا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، ان کی 25 سال عمر تھی، اور حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ان سے 15 سال بڑی تھیں، 40 سال کی تھیں، تو ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ تو اس ایج میں ہوئی تھی نبی پاک کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آج کے دور میں ہم ان سے اگزامپل تو نہیں لیتے، اب اس ٹائم پہ وہ کام بھی کر رہے تھے، تجارت کا کام بھی کر رہے تھے، مائگریٹ اپنے کرتے تھے کاموں کے سلسلے میں، چیزیں لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرے شہروں میں، تو اور کامیاب بھی تھے، ٹھیک ہے، اچھے ایماندار، بڑے مشہور تھے، سب کچھ تھا، تو دنیا میں لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑا ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھا کام کر رہا ہے، اسی طرح ان کو حضرت خدیجہ کو بھی ان کے بارے میں یہ انفارمیشنز ملی تھی۔ آج کے دور میں لڑکا کام نہیں کر رہا، اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ نہیں ہے، اس کا اچھا برا کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو نیا نیا 4 بری گیدرنگ میں بیٹھنا شروع ہی ہوا ہے، جہاں پہ 4 لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، تو شیشہ بھی پی رہے ہیں، نشہ بھی پی رہے ہیں، گلی محلے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ بھی پی رہے ہیں، تو سامنے والی کھڑکی پہ لڑکی کا بھی انتظار کریں کہ یہ آئے گی پردہ بند کرنے یا کوئی کھڑکی کی طرف، تو یہ حرکتیں تو عام چل رہی ہیں، تو پھر اس میں کیا سنسیئرٹی، کام، محنت، پیسہ، کیا پتہ چلے گا لڑکے کا؟ ہماری نا 2 ایجز ہوتی ہیں ہر انسان کی، ایک ہے اس کی فزیکل ایج اور ایک ہے اس کی مینٹل ایج۔ تو ہم فزیکل ایج تو بعض کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی عمر ہوگی ہے 20 سال 25 سال ہوگی، اس کی شادی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی جو مینٹل ایج ہے نا وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ گرو بھی کیا ہے یا نہیں مینٹلی طور پہ کیا ہے۔ مطلب یہ کوئی بچپن میں جیسے گڈے گڈیوں کا کھیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ گڈیوں کی شادیاں کر دی تو یہ کر دی، تو یہ جب تک اس کی سیریسنس کا اس کو احساس نہ ہو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو دونوں کو، تب تک یہ اس کی ایج نہیں بنتی۔ یا تو آپ انہیں سکھائیں، ان کی ایج کو بڑا کریں، مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی 25 کی ہوگی شادی کر دینی چاہیے یا 20 کی ہوگی اب اگر وہ اس کے کانسیکوینسز پھر آگے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فزیکل ایج سے تو کر دی ہے لیکن دماغی طور پہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بھی قابل ہی نہیں ہوئے کہ اس کو بتایا جائے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تم نے کما کے لانا ہے، تم نے گھر کو سنبھالنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، مل جل کے چلاؤ اسے، کیسے کرنا ہے۔ یہ والی ٹریننگ شاید بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جس کو لا رہے ہو تو ویسے خود باپ کی روٹی پہ ہو، ٹھیک ہے، یا بڑا بھائی کما رہا ہے اس کی روٹی پہ ہو، تو اس کو بھی لا کے تو ان کی روٹی پہ پال لو، ہے نا؟ تو وہ دینے والے بھی ذرا سوچ لیں کہ کس کو دے رہے ہیں جو پہلے ہی روٹیوں پہ پل رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا نفسیاتی پہلو کیا ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے بیسٹ ایج کون سی ہے شادی کے لیے؟ جیسے بھی سر نے بھی کہا نا، بڑی ریلیونٹ بات تھی کہ اسی کوئی وہی والی چیزیں ہم 25 30 یہ والے نمبرز تو دیکھتے ہیں، لیکن شادی کی رائٹ ایج ہوا ہے جب یہ وہی ایموشنل میچورٹی ہو، اور وہ جو ایک ہم اس دنیا سے نکل آئیں کہ پتہ نہیں شادی ہے تو ہم کون سے ایسے مطلب پریکٹیکل لائف کی طرف جب آپ کا مائنڈ ریڈی ہونا۔ اب ہو یہی رہا ہے کہ ہم شادی کے لیے وہی دیکھتے ہیں کہ نمبر یہ ہو گیا، اور شادیاں یوزلی آج کل ڈیلے ہو رہی ہیں، وہ اسی کی وجہ سے کہ جاب یا ایجوکیشن اور ڈفرینٹ ریزنس۔ لیکن ایج وہ بہتر ہے جس کے اندر گھر کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے کہ کیا پیرنٹس نے ریڈی کیا بچوں کو اس چیز کے لیے،
ہمیں صرف اس چیز کے لیے ریڈی کیا ہے کہ بس شادی ہونی ہے, اور وہ ہے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے کہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اور لوگ پوچھیں گے ان کی اتنی بیٹیاں ہیں ابھی تک نہیں ہوئی, یا اگر لڑکا ہے تو اس کو اس پریشر میں سم ٹائم اس کی شادی ڈیلی ہوتی ہے کہ پہلے سب چھوٹوں کی ہوگی پھر اس کی ہوگی. اس طرح کے ڈفرینٹ ریزن ہے. تو وہ ایک کوئی ایج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب اس کی مینٹل ریڈینیس ہو, جب اس کی ایموشنل ریڈینیس ہو, وہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ شادی کا مطلب ہے کہ کمٹمنٹ, جس میں آپ کو بہت سی سیکریفائسز بھی کرنے پڑتے ہیں, بہت سی, اور دونوں لڑکا اور لڑکی کی طرف سے. تو یہ جو پہلو ہے اس کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنا کہ اس کے لیے کتنا ریڈی ہے. اور جیسے میں نے کہا نا, گھر کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے اس میں, کہ جیسے بانو قدسیہ کے بارے ایک اچھا سا وہ بتاتی تھی کہ ماں باپ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ اچھا وہی کہ شادی ہونی چاہیے, وہ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شادی کے بعد آپ نے ایک منٹ رکنا پڑے گا, آپ کی آڈیو تھوڑی صحیح نہیں آ رہی, جب تک میں کاشف صاحب سے بات کر لیتی ہوں. اچھا کاشف صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آج کے دور میں اگر دیکھیں, اگر میاں بیوی دونوں ہیں, انہوں نے اگر سروائیو کرنا ہے تو کم سے کم ان کو 1 لاکھ روپیہ تو چاہیے, ٹھیک ہے, کراچی جیسے, لاہور, اسلام آباد جیسے شہر میں اگر آپ کو بہتر تھوڑا کہہ دیں اس جیسے طریقے سے سروائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ 1 لاکھ روپے لڑکا نہیں کما رہا, وہ تو کما رہا ہے 30,000, 40,000, 25,000. اب اس کی ایج بھی ہو گئی ہے 27-28 سال, وہ جاب میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, اس کو آگے کچھ سورسز بھی نہیں مل رہے, تو اب وہ کہہ بھی نہیں پا رہا, تو اب وہ کیا انتظار کرے 30 سال کے بعد تک بھی؟ جی اب دیکھیں نا, یہ اس طرح کی کنسٹرینٹس جو ہے نا معاشرے میں آتے رہتے ہیں. اب میں خود بھی گزرا اس سے, اور میں ابھی MBA کر رہا تھا تو میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا, اور مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں. تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ پہلے میں بہنوں کی شادی کروں گا, پھر میں اپنی شادی کروں گا. تو سو آئی گاٹ میرڈ ان 33rd ایئر آف مائی لائف. تو میں 33 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی. تو اگر کہیں کہ میں پیسوں کے حوالے سے اسٹیبلش ہو گیا ہوں تو شاید کبھی بھی نہیں ہوتے آپ. لیکن ایک چیز میں ضرور لڑکوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ بس اگر 50,000 آ رہے ہیں یا 30,000 آ رہے ہیں یا 40,000 آ رہے ہیں تو جو اللہ کی مرضی ہے بس وہ. ایک ہوتا ہے لڑکوں کے اندر ایمبیشن بھی ہوتا ہے کہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ان کی ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ جو ایفرٹ والے بچے ہیں نا, یہ اچھے بچے ہوتے ہیں جی. ان کو آگے گرو کرنے کا ایک سوچ ہوتی ہے, ان کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے. جو ڈپینڈنسی کرتے ہیں کہ والدین کے مگر ایفرٹ کے بعد بھی تو کچھ بچے اس طرح سے اس لائن پہ نہیں آ سکتے کہ وہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کمانا ہے, 1.5 لاکھ کمانا ہے, بڑی ایفرٹ کرتے ہیں, پھر بھی ادھر اپروچ نہیں ہو سکتا نا جی. آپ کبھی کسی کے اوپر کوئی اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ آج کوئی 5 لاکھ روپے کما رہا ہے, کل کو اس کو جاب سے نکال دیں اور وہ ایک دم سے 50 کے اوپر آ جائے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. فائٹر چاہیے آپ کو لائف کے اندر, حالات سے لڑنے کے لیے, اس کو سنبھالنے کے لیے. ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, گرو کے لیے آپ کو فائٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو فارمولہ لگائیں گے نا کہ جی اتنے پیسوں والا ہے اور اتنی چیزوں والا ہے, تو بہت برے برے رزلٹ بھی اس کے آتے ہیں. محنتی بچے ہونے چاہیے, باقی نصیب اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے کس کو یہاں پہ لکھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک نکارہ بچہ ہو, کل کو پورے گھر کا سب سے اچھا فائنینس کرنے والا وہی بچہ نکلا ہے. تو کئی ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ جو بڑا بیٹا کچھ کر رہا ہے, چھوٹا نکما نٹھلا تھا, اس کا کچھ ایسے سافٹ ویئر بن گیا, کچھ ہو گیا, وہ سارے گھر میں سب سے اچھا ہو گیا. فارمولے سے نہیں چلتی زندگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں دوبارہ, پھر آمنہ سے بھی بات کریں گے یہاں پر. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے مارننگ الفضا. اچھا جی, ہم رائٹ ایج کیا ہے شادی کی اس کے اوپر بات کریں, سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. آمنہ ہم یہ بات کریں گے کہ وہ ایک جب لڑکا جوان ہوتا ہے نا, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جیسی جوان آ جائے, تو ان میں جب جنسی خواہشات پیدا ہو جائے نا, ان کے اندر جب وہ ایک حوث آ جائے, چیز آ جائے, تو وہی رائٹ ایج ہے کہ ان کی شادی کر جائے, ورنہ ان کو تو غلط کاموں میں پڑ جائیں گے. وہ تو کوئی اور جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر کہیں غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا, اسلام بھی ارلی میرج کو تو کا ہمیں کہا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے, لیکن صرف اس ایک کرائٹیریا کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کر لینا تو بہت ہی خراب چیز ہے. اس کی وجہ کہ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ ایموشنلی آپ ریڈی نہیں ہیں اس کمٹمنٹ کے لیے, آپ کی یہ خواہشیں کچھ ٹائم کے بعد
تھوڑا سا ایک سیکنڈری لیول پہ چلی جائیں گی, اور پھر آپ کی پریکٹیکل لائف کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ صرف ایک کرائٹیریا اب نہیں ہونا چاہیے, یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیا وہ پرسن, لڑکا یا لڑکی دونوں, اس میرج کے لیے, اس کے اندر جو کمٹمنٹس چاہیے اس کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے. پلس یہ ساتھ ارلی میرج ضرور ہونی چاہیے. اتنا اگر وہی والی چیز کہ جو میل ہے وہ فائنینشلی اتنا سٹیبل ہے کہ مطلب وہ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو اگر ایفرٹ ہے نا کہ میں بہتر سے بہتر کی طرف جاؤں گا, تو وہ بیسٹ پرسن ہے.